فرمایا کہ تم مجھ پر جب بھی درود پاک پڑھو تو احسن انداز میں، خوبصورت انداز میں درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود پاک میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرماتا ہوں۔ تو درود پاک پڑھنے کی فضیلتیں اور برکتیں بہت ہیں، اس سے ہر چیز ملتی ہے۔ تمام درود پاک کے جتنے بھی صیغے ہیں، ہر درود پاک کی اپنی فضیلت اور برکت ہے، اور اس کے ذریعے ہمیں فیض ملتا ہے، ہر صورت ملتا ہے۔ درود پاک پڑھتے وقت ان 3 غلطیوں کا خیال رکھیں۔ 3 غلطیاں یہ آپ نے درود پاک پڑھتے ہوئے کبھی نہیں کرنی۔ اگر یہ غلطیاں کرتے رہیں گے تو درود پاک پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ درود پاک کیا، کسی وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ درود پاک پڑھنے کا فائدہ تبھی ہوگا جب آپ ان غلطیوں کو چھوڑ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر اپنے تمام ویورز کو، ناظرین کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمیشہ کی طرح آپ کے پاس بہت ہی پیاری ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور مزید ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ آج میرے طالب علم نے مجھ سے ایک بہت ہی عجیب سوال پوچھا ہے، اور اس سوال کے بعد مجھے بہت ہی افسوس ہوا کہ لوگ ایسا تصور کیسے رکھ سکتے ہیں۔ وہ سوال کون سا ہے، آئیں طالب علم سے ہی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا سوال پوچھنا چاہ رہا ہے۔ جی بیٹا، آپ نے کیا سوال پوچھا تھا؟ کیسا کچھ لوگ بولتے رہتے ہیں کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، کتنے ہی صورت انداز میں بچے نے سوال پوچھا ہے کہ درود پاک تو بہت زیادہ پڑھتے ہیں، بہت کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوتا، ہمیں درود پاک کا فیض نہیں ملتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آج انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں فیض نہ ملنے کی وجہ بتائی جائے گی کہ درود پاک کثرت کے ساتھ بھی پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت زبان پر درود پاک جاری رہتا ہے، پھر بھی ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی 3 وجوہات انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ درود پاک یہ عمل کیسا ہے، یہ وظیفہ کیسا ہے۔ ارے یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس وظیفے کے اندر، جس ورد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ اور اس کے نوری مخلوق، اس کے فرشتے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک میں اور میرے فرشتے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تاکید کے ساتھ حکم فرما دیا کہ میں تو درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ ایمان والوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ تم درود و سلام پڑھا کرو، درود کے ساتھ سلام بھی پیش کیا کرو۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس وظیفے کے اندر وحدہ لا شریک بھی شریک ہو گیا ہے۔ اس بابرکت اور مقدس وظیفے کے وقت ہم لوگ کیسے کیسے اعمال کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں فیض نہیں ملتا۔ وہ کون سی غلطیاں ہیں جو ہم دہراتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں فیض نہیں ملتا؟ ہم درود پاک 10,000 مرتبہ پڑھتے ہیں، 12,000 مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ روزانہ ہم درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلی غلطی جو ہم درود پاک پڑھتے ہوئے کرتے ہیں، وہ غلطی کیا ہے؟ وہ غلطی یہ ہے کہ ادھر ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، ساتھ زبان پر درود و سلام جاری ہوتا ہے، اور دیگر دنیاوی معاملات بھی ہم طے کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کے کاموں میں بھی مشغول ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق چل رہا ہے، لوگوں کے ساتھ گپ شپ چل رہی ہے، اسی گپ شپ کے دوران ہم درود پاک کا نذرانہ بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں، زبان پر کثرت سے درود پاک جاری ہوتا ہے۔ اس طرح اگر ہم 1000 مرتبہ کیا لاکھ مرتبہ درود پڑھ لیں تو ہمارا درود پاک ہمیں فیض نہیں دے گا۔ کیونکہ ہمارے اندر خشوع و خضوع ختم ہو چکا، ہمارے اندر ادب ختم ہو چکا ہے۔ سب سے مین وجہ یہ ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ذات کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اس ذات پر ہم درود پڑھتے ہوئے ہم دنیا کے معاملات میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے سب سے پہلی مین وجہ کہ جس کی وجہ سے ہمیں درود پاک کا فیض نہیں ملتا۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے ہوئے ہم چلتے پھرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ چلتے پھرتے درود پاک پڑھنا جائز ہے۔ ہم چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، درود پاک کے دوران ہم لوگ ایسی جگہوں سے بھی گزرتے ہوں گے کہ جو جگہ ہمارے تلاوت کرنے کی، نماز پڑھنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی نہیں ہے۔ بسا اوقات نجاست کی جگہوں سے گزر جاتے ہیں، بسا اوقات ایسی جگہوں سے جہاں سے بدبو کے بھبکے آ رہے ہوتے ہیں، ایسی جگہوں سے ہم گزرتے ہیں، اور وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں درود پاک تو ہم نے بہت پڑھا ہے لیکن ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ نہ ہمارا اپنا وضو ہوتا ہے، نہ ہم پاک جگہ پر جا کر ہم درود پاک پڑھتے ہیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں درود پاک کا فیض نہیں ملا۔ اگر درود پاک کا فیض پانا چاہتے ہیں تو پہلی غلطی کہ درود پاک کے اندر خشوع و خضوع لے آئیں،
دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر درود پاک پڑھیں، اور دوسری غلطی کے چلتے پھرتے بھی اگر درود پاک پڑھتے ہیں، ہم درود پاک پڑھنے کے لیے ایسی جگہوں کا انتخاب کریں کہ جہاں پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آتی ہو، جہاں پر ہمارا خشوع و خضوع قائم رہے، ہمارا خشوع و خضوع برقرار رہے۔ تو ہمیں یہ چیز بھی ہمیں نوٹ کرنی چاہیے۔ اور تیسری غلطی ہم درود پاک پڑھتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے کے لیے ہم نے ایک تعداد مقرر کی ہوئی ہے، ہم 20,000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، 30,000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں وہ دن بھر میں انہوں نے نیت کیا کہ جی میں نے 12,000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اب نیت تو کر چکے ہیں درود پاک پڑھنے کی، لیکن درود پاک کے دوران ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ درود پاک پڑھتے ہوئے شروعات میں 200 300 حد مارے تو 500 مرتبہ درود پاک بہت اچھے انداز میں پڑھیں گے، اس کے بعد اب ان کی زبان کیا پڑھ رہی ہے انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ کیوں؟ انہوں نے اپنا عدد مکمل کرنا ہے، عدد مکمل کرنے کے دوران لوگ یہ نہیں سوچتے کہ درود پاک کے الفاظ کون سے ہیں، ہمارے تلفظ کیا ہے، ہم درود پاک کے الفاظ کو چبا تو نہیں رہے، الفاظ صحیح ادا کر رہے ہیں، ہمارا دھیان کدھر ہے، یہ ساری باتیں سب بھول جاتے ہیں اور اپنے عدد پر جو ہے فوکس کیا ہوتا ہے۔ عدد ٹھیک ہے، جتنا زیادہ درود پڑھیں اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن درود پاک پڑھتے ہوئے اپنے خشوع و خضوع کو سلامت رکھیں، اپنے الفاظ پر غور کریں کہ میرے الفاظ کیا ہیں، کیا میں صحیح انداز میں صحیح تلفظ سے درود پاک پڑھ رہا ہوں یا نہیں۔ کسی شخص نے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ جی درود پاک تو ہم بہت پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار بہت کرتے ہیں، لیکن درود پاک پڑھتے ہوئے ہمیں فیض نہیں مل رہا۔ تو آپ نے فرمایا کتنی مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں تو 12,000 15,000 مرتبہ درود پاک کا ورد کر لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا آپ فقط 1,000 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں۔ آپ 1,000 کی بات کرتے ہیں، میں تو ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھتا ہوں، 12,000 15,000 20,000۔ تو آپ نے فرمایا مجھے بھی پتہ ہے کہ تم درود پاک کیسے پڑھتے ہوگے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ درود پاک آپ کیسے پڑھتے ہوں گے، تو لہٰذا آپ 1,000 مرتبہ ہی درود پاک پڑھیں، لیکن احسن انداز میں، خوبصورت انداز میں درود پاک پڑھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، فرمایا کہ تم مجھ پر جب بھی درود پاک پڑھو تو احسن انداز میں، خوبصورت انداز میں درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود پاک میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرماتا ہوں۔ تو درود پاک پڑھنے کی فضیلتیں اور برکتیں بہت ہیں، اس سے ہر چیز ملتی ہے۔ تمام درود پاک کے جتنے بھی صیغے ہیں، ہر درود پاک کی اپنی فضیلت اور برکت ہے، اور اس کے ذریعے ہمیں فیض ملتا ہے، ہر صورت ملتا ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی اپنا ایک واقعہ آپ کو بتایا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ وہ شخص نے کہا کہ جی میری بینائی مجھے واپس مل جائے، حادثے میں میری بینائی چلی گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم درود پاک پڑھا کرو، تم درود پاک پڑھا کرو، تمہاری بینائی تمہیں لوٹا دی جائے گی۔ اس نے کہا درود پاک تو پڑھتا رہتا ہوں۔ تو آپ جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ درود پاک کوئی ایسا عمل نہیں کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے رہو اور تمہیں کوئی فائدہ نہ ہو، تمہیں اس کا کوئی صلہ نہ ملے، تمہیں اللہ تبارک و تعالی درود پاک کا فیض نہ عطا فرمائے، ایسا نہیں ہو سکتا، درود پاک کا فیض تمہیں ملے گا۔ یہ بات سننے کے بعد وہ پریشانی کے عالم میں واپس لوٹا اور اس نے درود پاک کی کثرت کرنی شروع کی اور ساتھ خشوع و خضوع پیدا کیا، دل جمعی کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ تو پڑھتے پڑھتے 1 لاکھ 2 لاکھ حتیٰ کہ وہ 9 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھ چکا، تو اس کا درود پاک ایسا قبول ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آنکھوں کی بینائی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، آنکھوں کی بینائی اللہ تبارک و تعالیٰ جب لوٹا سکتا ہے تو درود پاک کے صدقے، درود پاک کے ذریعے ہمیں کیا کچھ نہیں مل سکتا۔ ہمیں درود پاک کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی ہر آزمائش سے نکال سکتا ہے۔ تو درود پاک پڑھتے وقت ان 3 غلطیوں کا خیال رکھیں۔ 3 غلطیاں یہ آپ نے درود پاک پڑھتے ہوئے کبھی نہیں کرنی۔ اگر یہ غلطیاں کرتے رہیں گے تو درود پاک پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، درود پاک کیا کسی وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ درود پاک پڑھنے کا فائدہ تبھی ہوگا جب آپ ان غلطیوں کو چھوڑ دیں گے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہوئے خشوع و خضوع کا خیال رکھیں، دنیا کے ہنسی مذاق چھوڑ دیں۔ دوسری بات، درود پاک پڑھتے ہوئے احسن جگہ کا انتخاب کریں، اچھی جگہ کا انتخاب کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھ کر درود پاک پڑھیں۔ اور تیسری بات کہ درود پاک پڑھتے ہوئے اپنے الفاظ تلفظ کا خیال رکھیں کہ ہم درود پاک کے صیغے کو اچھے انداز میں پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے۔ ان غلطیوں کا خیال کرتے ہوئے دل جمعی کے ساتھ گنبد خضرا کا تصور باندھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مراد کو پورا فرمائے گا، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، تنگیاں دور ہوں گی۔ بس ان غلطیوں کا خیال کرتے ہوئے محبت کے ساتھ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، ان پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک روایت آپ کو بتاتا جاؤں اور اس کے بعد ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ جو بندہ جمعہ کے دن 100 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ لیتا ہے تو فرمایا کہ وہ بندہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، 14ویں کے چاند کی طرح اس کا چہرہ روشن ہوگا۔ ہر جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو درود پاک کی برکتیں اور اس کا فیض عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور دوستوں کو بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔